جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہیں اس میں رازداری اور خاموشی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جو چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو، جو چیزیں آدمی ایکسپیرئنس کرتا ہے، فیل کرتا ہے یا آبزرو کرتا ہے، اگر وہ سب کے لیے ہوں تو پھر سب کو کھلے عام نظر آنے لگے، اور جو ایکسپیرئنس ایک کو ہوتا ہے وہ بہت ریئرلی کسی دوسرے کو وہی ایکسپیرئنس ہوگا۔ وہ ہر انسان کی روح کی جو کیفیت ہے، اس کی بالیدگی کا جو لیول ہے، اور جو اس کی روح کی کیمسٹری ہے، اور پھر جس قسم کی عبادات میں اور جس قسم کے رویوں میں وہ مبتلا ہے، یہ سارے فیکٹر مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیرئنس کرے گا۔ وہ اس پرٹیکولر آدمی کے لیے پیکیولر ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر خواہ و نصیحت کے رنگ میں دوسروں کو کہے، اگر وہ چیزیں بیان کر دے، تو پھر وہ آئندہ کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اور دوسری ایک اور بڑی بات ہے، ایک تو مقام جنون کا ہے، دوسرا ادب کا ہے۔ اگر جب آپ رب کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے حضور حاضری دے رہے ہیں، تو وہاں آدمی جنونی ہو جائے، جتنا جنونی ہو جائے گا، جتنا جنون کی حالت میں چلا جائے گا، اتنا ہی بہتر رہے گا۔ تو وہ تو رب ہے، اسی جنون میں ہی وہ حاصل کرتا ہے رب سے بہت کچھ۔ لیکن دوسرا مقام ادب ہے، تو اس مقام پر جتنا مؤدب ہوگا، جتنا ریسپیکٹفل ہوتا جائے گا، اتنا وہاں سے پاتا جائے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون میرے لیے کس طرح سے ریسپیکٹفل ہو رہا، لیکن رب اس کو بڑی ویلیو دیتا۔ تو اس مقام پر گفتگو کرتے ہوئے واپس آنا، بے شک وہ کسی کے بھلے ہی کی گفتگو کیوں نہ ہو رہی ہے، وہ بھی خلاف ادب ہے میرے نزدیک۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہوٹل سے نکلے اور روانہ ہوئے مسجد کی طرف، تو پھر خاموش رہے انسان اور دل میں درود شریف پڑھتا رہے۔ اور اسی طرح جب آپ مسجد سے روانہ ہوتے ہیں ہوٹل کے لیے، تو بجائے اس کے کہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی جائے، درود شریف پڑھتا ہوا خاموشی سے چلائے ہوٹل میں آگے کر لے گفتگو۔ تو یہ گفتگو بھی میرے نزدیک خلاف ادب ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے وہاں مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اشارہ کیا جائے کسی کو۔ تو یہ حاضری کے سلسلے میں ادب بہت غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ افسوس کیا جائے، بلکہ اگر یہ علم میں آ جائے تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں ہوگی، تو اور مزید پھل پاتا ہے بندہ۔ شاید آج آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ میرے ساتھ مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہاں میں آپ کا واقف کیوں نہیں بنتا، وہاں نہ میں کسی سے کی طرف دیکھتا ہوں، نہ کسی سے گفتگو کرتا ہوں، اپنے خاموشی سے۔ وہ آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، بابا صاحب ہوں یا عبد الرحمان صاحب ہوں یا سلطان اقباہو صاحب ہوں، بہت بڑے لوگ ہیں یہ، اور ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی میں ایک فاصلے پہ روکوں، اور وہاں سے میں پیدل ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور دوسرا، جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یا حاضری کے بعد واپس آ رہا ہوں، تو بجائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی خاموشی سے چلوں اور کار میں بیٹھ کے جو مرضی کر لوں۔ تو یہ بات آج آپ کے اوپر یہ بھی کھل جائے گی کہ میں جب اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو گاڑی اتنی دور کیوں کھڑی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قبرستان کے جس حصے میں وہ دفن ہے، اس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جس کے باہر میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں۔ درمیان میں آپ نے دیکھا ایسی سڑک ہے نا، تو سڑک کے پار میں ادھر کھڑی کر کے پھر پیدل چل کے جاتا ہوں وہاں تک۔ وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے، کیونکہ میرے مرشد ہیں، تو
وہاں تک میں ان کے ٹھکانے تک کبھی گاڑی میں نہیں جاؤں گا. تو یہ باتیں شاید کام آ جائیں آپ کے. آپ جانتے تو ہیں, آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں, اس سے بہتر جانتے ہیں, لیکن شاید کسی وقت کام آ جائیں آپ کے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, نہیں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے, تو بڑا پن ہے آپ کا یہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کے کچھ کسی کو سیکھنے کو ملتا ہے. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, میں نے کسی کو کیا بتانا اعجاز صاحب, میں تو جو دماغ میں آئی کہتی بات. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ تکوین, جو یہ تکوین کا مسئلہ ہے, یہ اتنا خفیہ ہے کہ کہیں اس کی کوئی ایک جھلک کہیں ہلکی سی دکھائی دے جائے کسی کو تو اتفاق ہوگا وہ, ورنہ اس چیز کو بہت ہی پردے میں رکھا جاتا ہے کہ یہ تکوین کا سلسلہ ہے کیا. کیونکہ جتنا اس کی گہرائی میں اترتے جائیں گے اتنی ہی وہ عقل سے ماورا ہوتی جاتی بات, اس تک عقل پہنچ نہیں پاتی کہ یہ نظام ہے کیا. تو جو چیز عقل سے ماورا ہے, جیسے تقدیر کے بارے میں ڈسکس کرنے سے منع فرمایا, روح کے بارے میں منع فرما دیا, جو اس کو آپ کھنگالیں گے تو آدمی پریشان ہوتا ہے, کیونکہ عقل سے بہت باہر ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے بارے میں منع کیا ہوا ہے. یہی حال تکوین کا ہے کہ تکوین سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کے کہ یہ نظام چلتا کیسے ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے. یہ ہلکی سی جھلک کہیں کسی نے آپ کو دکھا دی, لیکن اس کے بارے میں کسی کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے, اور نہ جو صحیح صاحب علم ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. لیکن اس راہ میں جو صحیح صاحب علم ہے, جیسے میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ولی اللہ دو جھوٹوں کے درمیان چھپا ہوا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جو کچھ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو بہت کچھ ظاہر کرتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو سب کچھ ہے, اپنے آپ کو کچھ نہیں ظاہر کرتا. تو دونوں ہی جھوٹ ہیں. تو ان دونوں جھوٹوں کے درمیان لپٹا ہوا ولی اللہ ہے. تو صاحب علم جو ہے وہ ایسی باتیں کبھی ظاہر نہیں کرتے. باتیں وہی ظاہر کرے گا جو واقعتاً صاحب علم نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے والد صاحب کے پاس جاتے تھے کہ کالج جاتے ہوئے کہ مجھے 10 روپے دے دیں, تو ان سے وہ 10 روپے ڈیمانڈ کرتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ خوف ہوتا ہے ڈانٹ نہ پڑ جائے, اپنے قصور یاد آتے ہیں کہ اچھا میں نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا, والد کو یاد ہے. اب پیسے مانگنے جا رہا ہوں تو کہیں پیسے ملتے ملتے اس کے جوتے نہ پڑ جائیں. تو والد کے پاورفل اور پوزیشن آف اتھارٹی میں ہونے کا ایک احساس رہتا ہے نا, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ والد ہیں, دیں گے ضرور دے دیں گے, چلو 10 نہیں دیں گے 5 تو لے ہی لوں گا ان سے, ہے نا. یہی کیفیات ہوتی ہے ہم سب کی, سبھی اسٹیج سے گزرے ہوئے ہیں ہم. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کیفیت خوف اور امید کی ہے یا نہیں. تو والد کے ساتھ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو وہ تو پھر رب ہے نا. تو اس کیفیت کو جو والد سے پیسے مانگتے ہوئے ہوتی ہے, وہ خوف اور امید کی کیفیت ہے. تو اسی کینوس کو اگر بڑا کر لیں آپ تو وہ رب کے بارے میں کہا ہے. دیکھیے وہ تو ہے رب. تو ایک دن یہیں بیٹھے ہوئے میں نے رحمان اور رحیم کی ایکسپلینیشن کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اگر گرامر کی روح سے دیکھیں گے تو دونوں لفظ ایک ہی ہیں معنی کے لحاظ سے. رحمان اور رحیم دونوں کے معنی ایک ہیں, لیکن اللہ کے ایٹریبیوٹری ناموں میں یہ دونوں مختلف آئے ہیں. دونوں ہی نام مینشن ہوئے ہیں, رحمان بھی اور رحیم بھی. تو چونکہ وہ صفاتی نام ہیں جو لکھے ہیں 99 میں سے 98 نام صفاتی ہیں, ایک اس میں ذات ہے. تو جب اس کو 2 ناموں میں بیان کیا گیا رحمان اور رحیم علیحدہ علیحدہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے تو ہم وزن ہیں, یہ ایک ہی ہیں, لیکن کہیں پہ ایک فائن ڈفرنس کہیں ان کا موجود ہے. تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان وہ ہے جو بغیر مانگے اور بغیر کسی کو دیکھے
عطا کرتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں بغیر دیکھے سے مراد یہ نہیں آنکھیں بند کر کے، مراد یہ ہے کہ بغیر یہ سوچے یا بغیر اس کا لحاظ رکھے کہ کون میرا ماننے والا، کون میرا منکر اور کون مشرک اور کون نافرمان اور کون فرما بردار، وہ سب کو کھلے ہاتھ سے عطا کرتا. تو اس کی بغیر مانگے اور بغیر کسی کا یہ لحاظ رکھے کہ کون کیا ہے، عطا کرنے کی صرف رحمانیت ہے، تو اس لحاظ سے وہ رحمان کہلاتا ہے. اور رحیم وہ ہے جو اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا کرتا ہے اور جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ صفت کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوگا، وہ اس کو رحیم بناتی ہے. تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو جو کچھ وہ رحمان ہونے کے باورچو آف بینگ رحمان جو کچھ اس نے دینا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، ہر کوئی لیتا جائے گا اس سے. تو باورچو آف رحیم جو اس سے مل سکتا ہے وہ نہ مانگ کر ہم محروم کیوں رہ جائیں اس سے، ہے نا. تو اس کو ناراض کیوں کریں کہ مجھ سے نہیں مانگا گیا. تو اس لیے اس سے خوب دل کھول کے مانگیے، لیکن یہ ذرا یاد رہے کہ مانگنے کے لیے بھی ظرف چاہیے. شہنشاہ اکبر بالکل ان پڑھ آدمی تھا، اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، کیونکہ جن حالات میں اس کی پیدائش ہوئی اور اس کا بچپن گزرا، ارلی ایئرز، وہ کوئی زیادہ اچھے حالات کے نہیں تھے، کیونکہ عمر کوٹ کے مقام پر اس کی پیدائش ہوئی تھی اور ہمایوں اس وقت شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کے دوڑ رہا تھا اور شیر شاہ اس کا تعاقب کر رہا تھا. تو اسی کیفیت میں اس کی عمر کوٹ کے مقام پر پیدائش ہوئی. اس کے بعد وہ ایران چلا گیا ہمایوں اور وہاں جلا وطنی اس نے کاٹی، پھر واپس آیا. تو اس کا بچپن کا دور کیونکہ کوئی زیادہ سیٹلڈ نہیں تھا تو اس کی تعلیم نہیں ہو سکی. لیکن ہمایوں کا ایک بڑا جانثار اور جینیس شخص سپہ سالار تھا بیرم خان. تو ہمایوں نے اس کو اس کے زیر تربیت رکھا تھا کہ اس کو تم تمام فنون سکھا دو. تو بیرم خان چونکہ خود جینیس تھا تو اکبر کی تعلیم و تربیت اس نے کمال کی کر ڈالی تھی. صرف اس کو علم نہیں وہ حاصل کر سکا، لیکن اس کی تربیت بڑی کمال کی ہوئی. اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بڑا ہو کے وہ اکبر اعظم کہلایا. اس کے اندر ہزاروں خوبیاں تھیں، خامیاں بھی تھیں یقیناً. وہ خامیاں اس لیے درائیں کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہک گیا. تو جب ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اکبر تخت پہ بیٹھا، بیرم خان اس کا اتالیق مقرر ہوا کیونکہ بہت کم عمر تھا. تو بیرم خان نے شروع کے سال حکومت اصل میں بیرم خان میں ہی نے چلائی اور بہت وفاداری کے ساتھ چلائی. ورچولی چونکہ کنگ بیرم خان تھا، حکومت جو چلا رہا تھا، تو دربار میں اس کی مخالفت بہت تھی اور اکبر ناتجربہ کار تھا. درباریوں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے بیرم خان کے. نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر بیرم خان کے خلاف ہو گیا اور اکبر نے بیرم خان سے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ کے خرچ پہ آپ حج کرائیے. تو بیرم خان حج کے لیے روانہ ہوا اور ایز پر پلان گجرات کاٹھیا وار کے علاقے میں رات کو اس پہ حملہ ہوا اور وہ قتل کر دیا گیا. تو اس کے قتل کر دینے کے بعد اکبر کو ہوش آئی کہ میں نے کیا کیا ہے. تو اسے دکھ ہوا اس بات کا. تو اس کا بیرم خان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحیم خان، وہ بہت چھوٹا تھا. تو اکبر نے اسے اپنے پاس لے لیا اور محل میں اس کی تعلیم و تربیت کروائی. انتہائی اعلیٰ درجے کی ٹیوٹرز اس کو پرووائڈ کیے گئے اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح جینیس نکلا. تو اس کو خانہ خانہ کا خطاب دیا گیا تھا، عبد الرحیم خانہ خانہ، اگر اب یاد آ جائے گا آپ کو. تو اکبر اس کی عزت کرتا تھا اپنے اس جرم کی وجہ سے زیادہ، لیکن اس میں قابلیت بھی بے پناہ تھی. تو ایک مہم کے سلسلے میں عبد الرحیم خانہ خانہ کہیں جا رہا تھا، ساتھ ظاہر ہے جلوس اس کا پورا اس کے عہدے کے مطابق چلتا تھا. تو رات کو اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. تو آدھی رات کے بعد اس جنگل میں ایک بہت پیاری آواز گونجی، کیونکہ فارسی میں وہ شعر کہہ رہا تھا اور فارسی کسی پڑھے لکھے آدمی کے بس کی ہو سکتی، میری نہیں.
تو وہ اس کا ایک ہی مجھے کہیں مصرع ٹوٹا پھوٹا یاد رہ گیا ہے کہ وہ اس کا مصرع یہ تھا کہ منم کے ہر جا رسید خیمہ زد و بارگاہ ساخت، کہ بادشاہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کا دربار، اس کا خیمہ لگتا ہے اور دربار سج جاتا، یہ اس کا ایک مصرع تھا۔ منم کے ہر جا رسید خیمہ زد بارگاہ ساخت، تو یہ صدا آدھی رات کے جنگل میں گونجی اور زیادہ اچھی لگی۔ تو خانہ خانہ نے کہا کہ دیکھو کون ہے یہ، تو سپاہی گئے جا کے پکڑ لائے ایک صاحب کو، وہ فقیر تھا، تو اس سے کہا کہ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میرا اپنا کلام ہے یہ۔ تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کو انعام میں دی۔ اگلی رات کو پھر وہی آواز گونجی، پھر اس نے ایک تھیلی دے دی۔ تیسری رات کو پھر وہی آواز اس نے سنائی دی اگلے پڑاؤ پہ، پھر ایک اشرفی دے دیا۔ اب اس کا یہ ہو گیا کہ چوتھی رات کو انتظار کرتا رہا، وہ آواز نہیں آئی۔ اس نے سپاہیوں کو کہا جاؤ ڈھونڈو وہ فقیر اگر مل جائے، ڈھونڈا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ فقیر بہت ہی کم ظرف تھا، میری تو 15 منزلیں تھی، میں نے 15 تھیلیاں اشرفیوں کی یہ رکھ لی تھی کہ ہر منزل پر ایک دوں گا، اسے کم ظرف تھا، 3 میں ٹل گیا۔ تو مانگنے کے لیے بھی تو ظرف چاہیے ڈاکٹر صاحب، تو رب سے جب مانگیں تو اس فقیر کی طرح مت رہیے کہ 3 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آدمی ٹل جائے۔ اس سے وہ چیز مانگیے جس سے وہ کراہت نہ کھاتا ہو۔ تو پچھلی ہی شاید نشست میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ سے باہر، جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ان دنوں مدینہ منورہ اس طرح سے واقع تھا کہ قبرستان اس کے باہر تھا اور داخلہ عام طور پہ قبرستان کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا مدینہ منورہ کی طرف۔ تو وہاں قبرستان میں ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی جس میں کیڑے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مری ہوئی بکری ہے اور وہ بھی ایسی کہ گل سڑ گئی ہے، کیڑے چل رہے ہیں، تو اس کو کون لے گا؟ تو فرمایا کہ پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت وہی ہے جو تمہارے نزدیک اس گلی سڑی بکری کے کسی ایک بال کی۔ تو آپ اللہ سے وہ چیز مانگنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں، یا میں یا ہم میں سے ہر آدمی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی۔ تو ہم اللہ سے وہ چیز کیوں نہ مانگیں جو بہتر ہو، جو اسے بھی پسند آئے، اسے ضرور مانگیے۔ اس سے اس کا رحم مانگا جا سکتا ہے، اس سے اس کی رحمتیں مانگی جا سکتی ہیں، اس سے اس کا فضل مانگا جا سکتا ہے، اس سے بخشش مانگی جا سکتی ہے، اس سے اس کا کرم مانگا جا سکتا ہے، اس سے اس کا قرب مانگا جا سکتا ہے، اس سے اس کی دوستی مانگی جا سکتی ہے۔ اور پھر اگر اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جانا چاہیں تو اس سے اس کے شایان شان کچھ مانگیے۔ تو اس کے شایان شان تو صرف ایک ہی چیز ہے، وہ خود اس کی اپنی ذات ہے۔ تو اس سے اس کی اپنی ذات کیوں نہیں مانگ لیتے آپ کہ اللہ تو اپنا آپ مجھے عطا فرما دے؟ یہ اس کے شایان شان ہے، کیونکہ اس کے شایان شان بس ایک ہی چیز ہے جو اس کی خود اپنی ذات ہے۔ تو مانگنے کو تو بہت چیزیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دھیان ادھر جاتا نہیں ہے۔ دیکھیے اردو کا لفظ ہے شایان شان، مطلب یہ ہے کہ جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کے مطابق اس سے کچھ مانگا جائے۔ تو اس سے میچ کرتی ہوئی تو اس کی اپنی ذات ہی ہے، بس اس کی شان سے مطابقت تو وہی رکھتی ہے۔ دیکھیے رحیم تو خیر وہ میں نے پہلے عرض کر دیا آپ سے، کریم تو وہ ہے جو کرم کرے گا، بڑی سمپل سی بات ہے۔ یہ شاید یوں آپ کی سمجھ میں آ جائے بات کہ لندن میں ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، یہ ایسے سوالات میرا خیال ہے کہ یہودی لابی سے فلوٹ ہوتے رہتے ہیں، جس کو ہم پک کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق بھٹکتے رہتے ہیں اور بہکتے رہتے ہیں۔ تو ایک سوال یو کے میں مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا، مجھے خوشی تھی کہ وہ سوال پوچھا۔ ایسے سوالات اگر پوچھے جائیں اور اس کا جواب انہیں مل جائے تو نقصان ہونے کے بجائے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہودی لابی کو ڈیفیٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس قسم کے چبھتے ہوئے بائٹنگ کوسچنز کرنے کے لیے انکریج کیا جائے، تاکہ جو سوالات ان کے ذہن میں آئیں، ان کے ذہن میں ڈالے جائیں،
وہ کسی نہ کسی سے پوچھ لیں، اس کا ان کو سیٹسفیکٹری جواب ملے اور پھر وہ آگے سے مطمئن ہو جائیں گے۔ تو مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم سبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا رحیم و کریم بھی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے روز بخش دے گا، اور خود ہی کہتے ہیں وہ روز حساب بھی ہے، روز انصاف بھی ہے۔ تو دونوں میں سے سچ کیا ہے؟ ابھی سوال بڑا ٹیڑھا تھا کہ جب قیامت کے روز انسان کے اعمال پر انصاف ہوگا تو انصاف کرتے ہوئے رحم اور ظلم دونوں کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کا عمل رحم اور زیادتی دونوں سے پاک ہو جائے گا تو وہ انصاف کہلائے گا۔ تو ان کو ایک جواب میں نے پھر یہ دیا تھا کہ قیامت کے روز رب تعالی جب اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو منصف ہوگا، اور وہ انسان کے نامہ اعمال پر بیس کرتا ہوا وہ سب کا انصاف کر دے گا۔ کسی کے ساتھ رتی برابر زیادتی نہیں ہوگی، اور رتی برابر کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں ہوگی، اور بحیثیت منصف کے وہ سزا سنا دے گا۔ جب وہ فیصلہ کر چکے گا تو پھر اس کی شان کریمی جوش میں آئے گی، اور وہ لوگوں کو معاف کر دے گا، لوگوں کی سزائیں معاف کر دی جائیں گی۔ کنسیڈریشن بہت سی ہو سکتی ہے کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کسی نے صرف اس کے نام کی لاج رکھی ہے اور اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے، کسی نے اس کے نام پر جان دے دی ہے۔ یہ کنسیڈریشن مختلف، یہ تو ایسے مثال سے میں 2-3 کہہ دی تھی، تو ان کنسیڈریشن سے وہ پھر معاف فرمائے گا۔ تو دونوں ڈیوٹیز وہ بڑی خوبصورتی سے ادا کرے گا، منصف کی بھی اور کریم ہونے کی بھی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو کریم کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور ایک مزے کی چیز جو شاید بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہوگی، یہ عرض کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہم کہتے ہیں، باقی تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہتے ہیں۔ تو یہ کرم اللہ وجہہ جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کے ساتھ کس طرح سے آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کریموں کا وید ہر وقت فرماتے تھے دل میں، اس نسبت سے کرم اللہ وجہہ آیا ہے۔ اور اسی طرح جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی انگوٹھی تھی جو پہنی ہوئی تھی اس پر لکھا تھا یا کریموں۔ کرم اللہ وجہہ کہنے کی وجہ یہ ہے، وہ میں نے شروع میں عرض کی تھی، رب کا معاملہ ذرا سا مختلف ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ تمام چیزوں سے بالا تر ہے، اور اس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں۔ وہ گالی دینے والوں کو جو اسے گالی دیتے ہیں معاذ اللہ، ان کی دعائیں سب سے جلدی سنتا ہے، دنیاوی آرام و آسائش سب سے زیادہ انہیں ہی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ بھولے سے ہم اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دنیاوی آرام و آسائش بہت بڑی چیز ہے، جبکہ اس کے نزدیک بڑی ہی حقیر چیز ہے۔ تو اس کے ساتھ تو جتنا محبت اور پیار میں پاگل ہو جائے گا بندہ، جنون میں جائے گا، اتنا اسے اپنے قریب کرتا جاتا۔ تو جہاں جنون ہوگا وہاں پہ کوئی پروٹوکول، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اور ادب آداب کام نہیں کرتے۔ آپ وکالت کے پیشے سے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو پینل کوڈ ہے یہ پاگل آدمیوں پہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ جو آدمی اگر پاگل ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو دفعہ 302 کے تحت پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی، اسے پاگل خانے بھجوایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو جنون میں جا چکا، ہوش و حواس سے ماورا ہو گیا۔ شریعت کی پابندی ہر ایک پہ فرض ہے، اور شریعت کی حدود لاگو ہوتی ہیں ہر مسلمان پر، ہر کلمہ کے اوپر، لیکن جو پاگل ہے، ہوش و حواس سے آ رہی ہے، وہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا، اس کو درے نہیں مارے جا سکتے، اس کا علاج کیا جائے گا۔ تو رب کے بارگاہ میں جنون کی ویلیو زیادہ ہے کہ جو اس کے محبت میں پاگل ہوا وہ اتنا ہی اس کے قریب ہو گیا۔ تو وہاں پروٹوکولز اور ادب آداب
बेमानी है, वहां जुनून काम आता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी है जहां अदब आदाब बेपनाह होने चाहिए। वहां पूरे होशो हवास के साथ और पूरी शाइस्तगी के साथ बहुत मुअद्दब होकर हाजिरी दी जानी चाहिए, क्योंकि वहां फरिश्ते भी मुअद्दब हैं। शायद 2 या 3 हफ्ते पहले यहाँ एक जिक्र किया था मैंने कि रब तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते इस्तेमाल होते हैं, एक तरीकत का, दूसरा शरीयत का। तरीकत के रास्ते जो हैं उसमें हम पहले हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की दहलीज को पकड़ते हैं, उसको थामते हैं, तो वहां से हम पहुंचा दिए जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक, और वहां से फिर रब तक पहुंचा दिया जाता है। शरीयत में इमाम शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज को पकड़ते हैं और रब तक पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन शरीयत का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है कि इत्तफाक ऐसा है कि इस्लाम असल में नाम है, दूसरा नाम है ईसार और कुर्बानी का। वो ईसार और कुर्बानी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इंसान के टाइम, उसका आराम, उसकी ख्वाहिशात, उन सब की कुर्बानी करके इंसान शरीयत पे अमल पैरा हो पाता, जो ऑब्वियसली बड़ा दुश्वार है काम। तो उसको आसान करने के लिए एक रास्ता ढूंढा गया कि तरीकत का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तो तरीकत का रास्ता क्या है कि इसमें इस राह में इंसान एक शख्स को अपना उस्ताद मान लेता है और फिर उसकी ज़ेरे निगरानी अपनी तरबियत करता है, और आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम वो बुरी चीज़ें छोड़ता जाता है और अच्छी चीज़ों को अपनाता जाता है कि शरीयत ने उनका हुक्म दिया है। तो यूं ग्रेजुअली एक शख्स की ज़ेरे निगरानी रह के जो इंसान का पांव फिसलने की सूरत में फौरन बाजू से पकड़ के झटका देता है कि गलती कर रहा हो, संभल जाओ, तो इंसान एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और एक वक्त आता है कि उसके अंदर इतनी कुव्वत पैदा हो जाती है कि वो शरीयत पे अमल कर ले, तो यूं वो रब का फर्माबरदार बंदा बन जाता है।